السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کے لیکچر نمبر 5 کا آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی پہلی آیات سے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ اس طرح کے حروف جو ہیں قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم۔ یہ 3 حروف ہیں، ان کو الگ الگ پڑھا جائے گا اور اس کے معنی و مفاہیم کے بارے میں مختلف مفسرین کی آراء جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں 3 قسم کی آیات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کی آیات جو ہیں وہ محکمات کہلاتی ہیں۔ محکم کے معنی ہیں ایسے الفاظ، ایسے حروف جن کے معنیوں اور مطالب میں کوئی شک جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ یہ آیات بالکل واضح ہیں۔ قرآن مجید کی اکثر آیات جو ہیں آیات محکمات میں سے ہیں۔ آیات کی دوسری قسم جو ہے وہ متشابہات کہلاتی ہے۔ متشابہات کے معنی یہ ہیں کہ ان الفاظ کے معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کی حقیقت جو ہے وہ پوشیدہ ہے اور وہ انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر آیت الکرسی میں جو آیت کریمہ جو ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش اور استوا کے معنی تو معلوم ہیں مگر اس کی حقیقت انسانی ذہن میں نہیں آ سکتی۔ گویا معنی تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہے مگر جلوہ گر ہونے کی کیفیت انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ ایسی آیات جو ہیں آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ تیسری قسم کی آیات کا تعلق جو ہے وہ مقطعات سے ہے اور یہ مفرد حروف ہیں جو قرآن پاک کی 29 سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں اور سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم آتا ہے اور دوسرے مقامات پر نون، صاد، قاف، الف لام را، یا، سین، طا، سین، میم وغیرہ کے حروف آتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ٹکڑوں میں الگ الگ اور نہ ان کا معنی واضح ہے نہ ان کی مراد معلوم ہے، تاہم ان تمام قسم کی آیات پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، ہاں ان کے معنی و مفہوم ہم پر غیر واضح ہوں۔ اب مختلف مفسرین کی رائے جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں مختلف قسم کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کوئی بھی ایسا معلوم نہیں کہ جس نے حروف مقطعات کی قرید کی ہو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ لیکن بعض اذہان میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن حروف کے معنی معلوم نہیں ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں بھی
بعض عجمی ذہن کے لوگ موجود تھے جو ان کے متعلق سوال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب الف لام میم کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے ذہن کو قرآن کریم کے قریب کرنے کے لیے کچھ معنی بتا دیے، مگر ان میں سے کوئی بھی معنی جو ہیں وہ قطعی نہیں ہیں۔ چنانچہ اس کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے واضح طور پہ جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی کہ ان حروف کے یا ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اسرار اس کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی چھانٹی ہوئی یا منتخب بات ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں ایسی بات حروف تہجی الف لام میم وغیرہ ہیں جنہیں ہر آدمی کا سمجھنا ضروری نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ ان کے معنی تلاش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ عالم، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ان اللہ عالم، کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ الف سے مراد انا، لام سے مراد اللہ اور میم سے مراد عالم، گویا اللہ ہی ان حروف کے معنی و مفاہیم سے واقف ہے۔ اور پھر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا اس دور کے طرز بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں ان حروف کی مثالیں ملتی ہیں، اور اس عام استعمال کی وجہ سے یہ حروف عام طور پر جانے پہچانے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کبھی بھی ان کے معنی جاننے کی کوشش نہیں کی، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ان الفاظ یا حروف کے معنی پوچھے ہوں۔ تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے مفسرین کی رائے سے کہ یہ وہ قرآن مجید کے اسرار اور پوشیدہ معنی و مفاہیم پر جو ہے ان حروف کی بنیاد رکھی گئی ہے، جن کو صرف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں، اور مصلحتاً امت مسلمہ کے لیے ان الفاظ کے ان حروف کے معنی کو جاننا ضروری نہیں سمجھا گیا، تو ان کو مخفی رکھا گیا۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود مخفی رکھا ہو اور پوشیدہ رکھا ہو تو اس کے بارے میں قریدنا یا سوالات کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کی تلاوت کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے معنی و مفاہیم چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح نہیں کیے تو ان کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب سورہ بقرہ کی دوسری آیت جو ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک اسم اشارہ بعید، الکتاب ال کے آنے سے خاص کتاب قرآن مجید اسم معرفہ، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ اسم اشارہ قریب کی بجائے اسم اشارہ بعید کا استعمال قرآن مجید کی خصوصیت کو، اس کے خاص ہونے کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس کے لیے اسم معرفہ جو ہے الف لام جو ہے وہ لگایا گیا، استعمال کیا گیا کہ یہ کتاب دوسری کتابوں جیسی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے، اور پھر اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔
تو شک کی بنیاد جو ہے دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ کسی بھی کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہو شک و شبہ سے بالا تر ہیں، کیونکہ اس میں نہ تو کسی قسم کا جھوٹ جو ہے اس کا احتمال ہے، نہ کسی قسم کا شک ہے، اور نہ ہی ایک چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہو، یا اس حکم کو دوبارہ جو ہے بیان کرنے کے بعد اس کی تردید کی گئی ہو۔ چونکہ یہ منزل من اللہ ہے، اس وجہ سے ہر قسم کے شک سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے یا جن کے اذہان میں شکوک ہیں، تو وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے ہدایت حاصل کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ تقوی والے، متقین، پرہیزگار۔ اور تقوی کے معنی کیا ہیں؟ ڈرنا، بچنا، لفظی معنی، اور اصطلاحاً اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہر نیک کام کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہر گناہ کو چھوڑ دینا تقوی کہلاتا ہے۔ اور پھر متقین جو ہیں ان کی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی سورہ بقرہ کے آغاز میں، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت جو ہے متقین کی جو بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یہ متقین کی پہلی صفت ہے کہ اندیکھی چیزیں جو ہمارے حواس خمسہ سے بالا تر ہوں وہ اللہ کے حکم پر ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور کفار کی طرح اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے کہ یہ چیزیں خود ان کے سامنے جب تک نہ آ جائیں تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کبھی اس چیز کا مطالبہ کیا گیا کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آ جائے، کبھی فرشتوں کا مطالبہ کیا گیا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو پھر وہ ایمان لائیں گے۔ تو متقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی قسم کا مطالبہ نہیں کرتے، ان کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اندیکھی چیزوں پر بغیر کسی مطالبے کے، تقاضے کے ایمان لاتے ہیں کہ اس پر ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر، الہامی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، جنت اور دوزخ پر، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ان کی دیکھی ہوئی نہیں ہیں، ان کی حواس خمسہ سے بالا تر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے متقین کی۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہوا تو فوراً اٹھے اور نماز پڑھی اور جی کام ختم، بلکہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو اس کے فرائض، واجبات اور شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ جیسے نماز مومنین پر مقررہ اوقات کے ساتھ فرض ہے، تو وقت کا لحاظ رکھا جائے،
جسم کا جو ہے پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہو اس جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور ظاہری آداب کے علاوہ باطنی طور پر خشوع و خضوع سے بھرپور نماز پڑھنا ضروری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو گویا نماز کو اس کی تمام شرائط اور آداب کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرنا جو ہے وہ اقامت صلاۃ ہے، اور متقین جو ہیں وہ اس صفت سے متصف ہوتے ہیں، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری صفت جو متقین کی بیان کی گئی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور بار بار قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو، اپنی دولت کو خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، صدقات واجبہ، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات نافلہ ادا کرنا، تمام قسم کے صدقات، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرنا، یہ متقین کی تیسری صفت ہے کہ ان میں حب مال جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، جس صورت میں دیا ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اس کو خزانوں کی صورت میں اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کہ الذین ینفقون اموالہم، جو کہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کس کی راہ میں؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور پھر یہ کہ ان میں مال کی محبت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، بلکہ ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے، اس لیے وہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، یتیموں پر خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اس کو قرض حسنا دے پس وہ اس کو کئی گنا اس کے لیے بڑھا دے۔ تو متقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اس کی آداب کے ساتھ، اس کی شرائط کے ساتھ۔ اور تیسری صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں اور اسے خزانوں کی صورت میں جمع نہیں کرتے۔ یہ ان کی تیسری صفت ہے متقین کی۔ اور چوتھی صفت جو ہے والذین، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا تیری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔